یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، مردوں کا کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق کرنے والوں سے بہتر ہو۔ میرے نوجوان ساتھیوں، یہاں پہ میں آپ کو ایک ساتھ بڑی اہم بات بتاتا جاؤں۔ ہماری نا محفلیں لگتی ہیں، کسی بیٹھک پہ بیٹھے ہیں، کسی دارے پہ بیٹھے ہیں، یا کسی جگہ پہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی تقریب ہو جائے جہاں پہ دوستوں کا اکٹھا ہونا ممکن ہو، تو ہوتا یہ ہے کہ ہماری جو انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے، ہم نے ایک شخص کو دبانا ہوتا ہے۔ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ ایک شخص کو ہم نے دبانا ہوتا ہے، ہم نے اس کے اوپر اپنی محفل کا پورا مزاح لینا ہوتا ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے کہ مذاق کرنا جرم نہیں، یہ بات یاد رکھیے گا، لیکن کسی ایک کے اوپر اتنی باتیں کرنا اور اس کو اتنا نیچ دکھانا کہ اس کا دل دکھتا رہے، تو یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، میرے مصطفیٰ کریم کی تربیت کے بھی خلاف ہے۔ بات کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جب آپ کسی کا مسخر اڑا رہے ہیں تو پھر یہ بھی دیکھیں کہ آپ اس کا دل تو نہیں توڑ رہے۔ اور اسی طرح خاص کر یہ باتیں جو ہے عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں، تو قرآن ان کے بارے میں بھی اسپیشل کہہ رہا ہے، وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، کہا کہ اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، کہ عین ممکن ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق کرنے والوں سے بہتر ہو، ان کی فضیلت ہو۔ فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور تم ایک دوسرے کو تانا نہ دیا کرو اور نہ ایک دوسرے کے برے القاب سے بلاؤ۔ یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، بڑی قابل توجہ ہے۔ ہم لوگوں نے تانا دینا اور مذاق اڑانا، پھر ایک دوسرے کے مذاق کے اندر برے نام رکھنا ہمارے لیے ایک عام سی بات ہے، جبکہ قرآن نے انسانیت کا درس دیا ہے، کہا ہے کہ نہیں۔ میرے نبی نے نا بڑی پیاری بات کہی، فرمایا کہ کسی کو کسی کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں، نہ گورے کو کالے پر، نہ کالے کو گورے پر، نہ اجمی کو عربی پر، نہ عربی کو اجمی پر۔ فرمایا صرف فضیلت والا وہ شخص ہے جس نے اللہ کی حضور اپنی فضیلت پا لی ہو، جس نے اللہ کی حضور اپنی فضیلت پا لی ہو، جس نے اللہ کی بارگاہ میں تقوی اختیار کر لیا ہو، وہ افضل ہے۔ اور ہم نے تو ایک دوسرے کے حالات کے اوپر بھی تانا زنی شروع کی ہوئی ہے۔ پھر رب فرماتا ہے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد فاسق کہلانا کتنا برا نام ہے۔ یعنی اللہ کا ہو کر، آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں، اللہ کا ہو کر پھر اس کا نہ کہلانا بڑی بری بات ہے۔ فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ یہ بات مجھے بڑی سرور دیتی ہے، رب کائنات نے انداز بڑا پیارا اپنایا ہے۔ فرمایا جب کوئی بندہ گناہ کر لے تو وہ ظالم نہیں ہے، جب کوئی بندہ گناہ کر لے تو وہ ظالم نہیں ہے۔ یا اللہ کون ظالم ہے؟
فرمایا جو گناہ کر کے مجھ سے توبہ طلب نہیں کرتا وہ ظالم ہے، وہ ظالم ہے۔ بات کو سمجھ دیں؟ تو یہاں پہ رب کی رحمانیت کی انتہا ہو گئی کہ ایک بندہ اس کی نافرمانی کرتا جا رہا ہے، ظالم نہیں کہہ رہا میرا رب، لیکن رب فرماتا ہے بندے غلطی تو ہو گئی ہے، آپ مجھ سے توبہ طلب کر، مجھ سے معافی مانگ، میں رب تجھے معاف کرنے والا۔ مجھے یہاں پہ ایک بڑی پیاری بات یاد آ رہی، جنت کے 8 دروازے، ہر دروازہ کبھی کھلتا ہے کبھی بند ہوتا ہے، لیکن واحد ایک توبہ کا دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوگا، جو کبھی بند نہیں ہوگا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، فرمایا کہ اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو۔ رشتہ، خونی رشتہ آج اس وجہ سے اتنا دور ہو گیا حتیٰ کہ دشمن بن گئے ایک دوسرے کے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بدگمانی، کسی کے بارے میں برا سوچتے رہنا، جبکہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کے بارے میں اچھے خیالات رکھے، مومن کے بارے میں اچھے خیالات رکھے۔ اور ہماری زندگی کیا ہے کہ ہم لوگ دوسرے کے بارے میں ایسے ہی سوچتے رہتے ہیں کہ اس کی رات کیسے گزری ہو، یہ کرتا کیا ہے، یہ جاتا کدھر ہے۔ جبکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا کہ قبر کے اندر آپ کسی کے جواب دے نہیں ہوں گے، بات کو سمجھ لیں۔ بروز قیامت آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں شخص کیا کرتا تھا، آپ نے اپنا حساب دینا۔ میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بڑی اہم سمجھا دوں، آپ کو پتا ہے کہ میں تفرقے کی باتیں نہیں کرتا، اور یقین جانے کہ میں ایسے شخص کو مانتا بھی نہیں جو تفرقے کی باتیں کرتا ہوں، یہ بات بھی یاد رکھیے گا۔ مجھ سے اعلیٰ قسم کے عالم لوگ ہیں، مجھ سے بڑے لوگ عالم ہیں، میں ککھ بھی نہیں ان کی نظروں میں، لیکن پھر بھی میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں ان لوگوں سے کہ یارو نہیں، آپ عوام کو وہ باتیں بتائیں جو انہوں نے بروز قیامت رب کی برگاہ میں حساب دینا ہے، وہ باتیں بتائیں۔ ہمارے ذمے نہیں ہے کہ ہم کسی کے اعمال کو تولیں، ہمارے ذمے نہیں ہے کہ ہم دیکھیں کہ کس کی افضلیت ہے کس کی نہیں ہے۔ بروز قیامت یہ سوال نہیں ہوگا کہ کون افضل تھا کون افضل نہیں ہے۔ جو آج نسلوں کے اندر اتنی نفرتیں پیدا کی گئی کہ صحابہ اکرام میں کون افضل تھا کون نہیں ہے، فضیلت کس کی ہے کس کی نہیں ہے۔ فضیلت میرے محبوب کریم نے جس کو جتنی دی ہے وہ اسی کا مالک ہے، اس سے بڑھ کر نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ فضیلت میں کوئی بھی شخص جو اللہ کا برگزیدہ بندہ بن گیا ہے وہ ہمارا محتاج نہیں ہے کہ وہ فضیلت ہم سے لے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ میں ابھی بھی بات جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ میں آپ کو سمجھا نہیں پا رہا، لیکن پھر بھی اشارہ دے رہا ہوں کہ اس بات کو سمجھیں کہ کل بروز قیامت حساب یہ نہیں لیا جائے گا کہ ولی کس مقام پہ تھا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ جناب والا ایک ایک شخص کو گن گن کر لوگوں کا دل دکھاتے پھرے، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔
فرمایا ان بعد الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، فرمایا کہ بے شک بعض گمان گناہ ہے، بعض گمان گناہ ہے۔ گمان کیا ہے؟ کسی کے بارے میں سوچتے رہنا جس کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہمسایہ کیسے ہے، چچا کیسا ہے، ماموں کا گھر کیسے گزر رہا ہے، کیا معاملات چل رہے ہیں، فلاں گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے رب کے محبوب نے رشتوں کا پاس دیا ہے۔ آگے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور نہ ایک دوسرے کی غیبت کرو، نہ ایک دوسرے کی غیبت کرو۔ بیٹا غیبت بہت برا گناہ ہے۔ فرمایا اَيَحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ وہ اپنا مردہ بھائی کا گوشت کھائے، سو تم اس کو ناپسند کرو گے۔ تو یہ رب میرا مثال دے رہا ہے کہ کسی کی غیبت کرنا وہ ایسے ہی ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہو۔ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے، بے شک اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو اس آیت کی تشریح میں لے چلوں تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی لوگوں کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے، غبار آلود ہوتے ہیں، ان کے پاس دو چادریں ہوتی ہیں اور ان کو کوئی پناہ نہیں دیتا، اور اگر وہ قسم کھا لے، بات بڑی قابل توجہ، اگر وہ قسم کھا لے اللہ فلاں کام کرے گا، تو فرمایا اللہ وہ کام کر کے ان کی قسم کو سچا کر دیتا ہے۔ تھوڑی سی بات کو سوچئے گا، یہ میرے محبوب کریم ایک اشارہ دے رہے ہیں کہ ہم بہت سے لوگوں کی حالت کو دیکھ کر ان کے اوپر طنز زنی کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ اس کا حال دیکھو، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اس کی حالت ہی کوئی نہیں ہے۔ اے لجپال نبی کے غلاموں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دل دکھانے سے منع فرمایا ہے، منع فرمایا ہے، فرمایا نہیں، انسانیت کا خیال رکھو، انسانیت کا خیال رکھو۔ میں آپ کو ایک دعوے کے ساتھ بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر بچے کی تربیت انسانیت کی گئی ہو تو بچہ زندگی میں بڑھاپے تک کبھی بے وفا نہیں بنے گا۔ یہ سب تربیت کی کمی ہے۔